السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ناظرین کرام، ہمارے جھارکھنڈ میں الیکشن کا وقت چل رہا ہے. پہلے مرحلے کی ووٹنگ ہو چکی ہے اور دوسرے مرحلے کی ووٹنگ 20 نومبر 2024 کو ہے. اس وقت لوگ ووٹ کے تعلق سے مختلف باتیں کر رہے ہیں. لوگوں کی باتوں سے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید انہیں ووٹ کی اہمیت کا علم نہیں ہے، یا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ کنہیں ووٹ دینا چاہیے اور کیوں دینا چاہیے، اور کنہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے اور کیوں نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ آج میں مختصراً ووٹ کی اہمیت، ووٹ کی شرعی حیثیت اور کنہیں ووٹ دینا چاہیے اور کنہیں نہیں دینا چاہیے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور انسانی عقل و خرد سے آج تک اس کار جہاں بانی میں جتنے بھی نظام مرتب ہوئے ان میں عالمی سطح پر جمہوریت ہی کو بہتر تسلیم کیا گیا ہے. مگر ہاں، اس کی کچھ خرابیاں ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. وطن عزیز ہندوستان کو طویل جد و جہد کے بعد یہ اعزاز حاصل رہا کہ یہاں جمہوری نظام برپا کیا گیا اور رفتہ رفتہ ہمارا ملک دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے نام سے متعارف ہوا. میرے بھائیوں، جمہوری نظام حکومت کا ایک اہم اور بنیادی عمل انتخاب اور الیکشن ہے، جس میں عوام الناس کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا نمائندہ خود منتخب کرے، اپنا نمائندہ خود چنے. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ووٹ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جس کو استعمال کر کے ظلم و جبر کو عدل و انصاف سے، لاقانونیت کو قانون کی بالادستی سے، بے روزگاری کو روزگار سے، نفرت و عداوت کو الفت و محبت سے، دہشت و وحشت اور بدامنی کو قرار و اطمینان اور امن و شانتی سے، جہالت کی تاریکی کو علم کی روشنی سے، خود غرضی اور مفاد پرستی کو ہمدردی اور رواداری سے بدلا جا سکتا ہے. میرے بھائیوں، اگر ووٹ اس قدر اہمیت کا حامل ہے تو آخر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، ووٹ شرعی اعتبار سے 3 حیثیتیں رکھتا ہے. نمبر 1، شہادت. یعنی جب ووٹ دینے والا کسی کو ووٹ دیتا ہے تو گویا اس کے اخلاق و کردار، عقل و دانائی، علم و ہنر اور دیگر صلاحیتوں، قابلیتوں اور امانت داری کی گواہی دیتا ہے. اب اگر امیدوار ان صفات کا حامل ہے تو میرے بھائیوں، ووٹر مستحق اجر ہوگا، ووٹر کو ووٹ ڈالنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر ووٹر کو اس بات کا علم ہو کہ یہ جو امیدوار ہے دغاباز ہے، خائن ہے، ظالم ہے، یا یہ جس منصب کا امیدوار ہے اگر اس منصب پر یہ فائز ہو گیا تو لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرے گا، پھر بھی اسے ووٹ دے دے تو یہ جھوٹی گواہی ہے. اور جھوٹی گواہی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا بدترین عمل ہے. میرے بھائیوں، اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. جیسے ایک جگہ 4 امیدوار کھڑے ہوئے، ان میں ایک بہت اچھا ہے، دوسرا اچھا ہے، تیسرا برا ہے اور چوتھا بہت برا ہے. اور چاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی سب سے اچھا ہوں. اب آپ کی شہادت کی ضرورت پڑ رہی ہے، آپ کی گواہی کی ضرورت پڑ رہی ہے. اب اگر آپ نے اس شخص کے حق میں گواہی دی جو واقعی بہت اچھا ہے تو یاد رکھیے اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ نے برے شخص کے حق میں گواہی دے دی تو یاد رکھیے اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اپنے خاص بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے اچھے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اور متفق علیہ روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر. او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتلا نہ دوں؟
صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ نے ٹیک چھوڑا اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، خبردار خبردار جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ میرے بھائیوں، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں جھوٹی گواہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت سفارش کی ہے، یعنی ووٹ ڈالنے والا، ووٹ کرنے والا امیدوار کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ اس کی رائے میں وہ شخص اس منصب کا اہل ہے۔ اگر سفارش بجا اور ٹھیک ہوئی تو یاد رکھیے ایسی سفارش کرنے والے کو اس کا بہتر اجر ملے گا، لیکن اگر سفارش بجا اور ٹھیک نہ ہوئی تو اس کا گناہ بھی ملے گا۔ اسی مثال کے ذریعے آپ یہاں بھی سمجھ سکتے ہیں، 4 امیدوار ہیں، ان میں سے ایک بہت اچھا ہے، دوسرا اچھا ہے، تیسرا برا ہے، چوتھا بہت برا ہے، اور چاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ فلاں منصب کا اہل میں ہوں، فلاں منصب کا اصل حقدار میں ہوں۔ اب آپ کی سفارش کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اب اگر آپ نے اس شخص کے حق میں سفارش کی جو واقعی حقدار ہے تو یاد رکھیے اس کا ثواب آپ کو ملے گا، لیکن اگر آپ نے اس شخص کے حق میں سفارش کر دی جو اس منصب کا اہل اور حقدار نہیں ہے تو اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں ایک حصہ ہوگا، ومن یشفع شفاعتا سیئہ یکن لہ کفل منہا، اور جو شخص بری سفارش کرے گا اس کے لیے اس میں ایک بوجھ ہوگا۔ تو ہمیں بری سفارش سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت حقوق مشترکہ کی وکالت ہے، یعنی ووٹ ڈالنے والا امیدوار کو اپنا نمائندہ اور وکیل بناتا ہے، لیکن اس وکالت کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا۔ میرے بھائیو، اس وکالت کا اثر معاشرے کے تمام افراد تک پہنچتا ہے، اس کا نفع اور نقصان معاشرے کے تمام افراد تک پہنچتا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ووٹ کرنے والے کو اپنا نمائندہ اور وکیل مقرر کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا چاہیے وہ کس شخص کو منصب سونپ رہا ہے۔ بصورت دیگر اس نااہل کی تمام بداعمالیوں میں وہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اگر وہ کسی پر ظلم کرے گا تو میرے بھائیوں اس ظلم کرنے میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوگا جس نے اسے ووٹ کیا ہے اور جان بوجھ کر ووٹ کیا ہے۔ وہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرے گا تو اس ناجائز قبضہ کرنے میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوگا جس نے اسے ووٹ ڈالا ہے۔ اگر وہ کسی کو رلائے گا، کسی کی آنکھیں اشکبار کرے گا تو میرے بھائیوں اس آنسو بہانے میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوگا جس نے اسے ووٹ کیا ہے۔ اگر وہ کسی کا مکان ڈھائے گا تو یاد رکھیں اس مکان کے ڈھانے میں وہ شخص بھی برابر کا شریک ہوگا جس نے اسے ووٹ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر کے ووٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو کہ کسی حقدار اور اہل آدمی کو ووٹ دینے سے انکار کرنا شرعی جرم ہے۔ کچھ سادہ مزاج لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہیں ووٹ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ ووٹ نہیں کریں گے، ووٹ دینے میں لاپرواہی برتیں گے تو پھر اچھے لوگوں کے بجائے ستم شعار کم ظرف لوگ اس منصب کو سنبھالیں گے، اور جب منصب کو سنبھالیں گے تو معاشرے سے امن و سکون کو، چین و قرار کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ووٹ محض ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں دیا جا سکتا، بلکہ سماجی اور ملی مفاد کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اہل وطن کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان کو برقرار رکھیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔